السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، الیکشن اور ہماری ذمہ داریاں، اس ٹاپک پر میں نے اس سے پہلے کے ایک چھوٹے سے ویڈیو میں آپ سے کچھ باتیں شیئر کی تھیں۔ اسی موضوع سے متعلق آج بھی کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس ویڈیو میں آپ سے یہ کہا تھا کہ امت مسلمہ اور امت مسلمہ کا کوئی فرد بیوقوف نہیں ہوتا کہ جو چاہے ایرے گہرے نتھو خیرے آئے اور اسے بیوقوف بنا کر اس کے ووٹ سے فائدہ اٹھائے گا یا اس کی کسی اور چیز سے فائدہ اٹھا کر گزر جائے، چلا جائے۔ نہیں، معاف کیجئے گا، ہم کو اپنی پراپرٹی اگر کسی کو کے حوالے کرنی ہوتی ہے، کسی کو دینا ہوتا ہے، تو ہم کئی بار سوچتے ہیں۔ اور یہ قیمتی ووٹ جس کی طاقت یہاں ہندوستان کے قانون نے ہمیں دی ہے، جس کا ایک بار 5 سال میں ہم استعمال کرتے ہیں، اس کو یوں ہی شیرنی کی طرح بانٹ دیں۔ 30 کروڑ مسلمان اس ملک میں رہتے ہیں اور 30 کروڑ مسلمانوں کے 30 MPs پارلیمنٹ میں نہ پہنچ پائے۔ بہار میں 12 کروڑ کی آبادی میں 12، 18، 20، 50 مسلمان MLAs نہ پہنچ پائیں اسمبلی میں، یہ ہماری اور آپ کی بدقسمتی ہی کہی جائے گی۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ جتنے مسلمان کھڑے ہوں سب کو ووٹ دے دیجیے، نہیں۔ میں نے اس سے پہلے کی ویڈیو میں آپ سے کہا ہے کہ عقل مندی سے کام لیجیے، جو آپ کے کام آنے والا ہے اسی کو اپنائیے، اسی کو اختیار کیجیے۔ ورنہ کتنے سارے مواقع آئے، کسی ایک MLA اور MP مسلمان سمجھ کر جسے ہم اور آپ ووٹ دیتے ہیں، کسی ایک نے ریزائن کیا، سسٹم سے اپنے آپ کو الگ کیا، نہیں نا؟ تو پھر کس انداز میں کیوں ہم مجبور ہیں کہ ہم انہیں کو ووٹ دیں؟ کوئی ضروری نہیں ہے۔ میں نے اس سے پہلے آپ کو کہا ہے کہ شعور سے کام لیجئے اور اپنا قیمتی ووٹ دیجئے ضرور، اس کو روکیے نہیں، اس سے باز نہ رہیے، لیکن ساری مصیبتوں میں ہلکی مصیبت کا انتخاب کر کے، سارے کینڈیڈیٹس میں سب برے ہیں، ان میں سے جو کم برا ہے اس کا انتخاب کر کے ان کو کامیاب بنائیے، جو آپ کے کام آئیں، آپ کے کام آ سکیں، یہاں سے لے کر کے اسمبلی تک، اسمبلی سے لے کر یہاں تک، آپ کے گھر تک، اس کا خیال رکھیے۔ میں نے یہ کہا کہ یہ امت بیوقوفی والا قدم نہیں اٹھاتی ہے۔ چوک چوراہوں پر، چائے کے ہوٹلوں میں یا مسجد کے گیٹ پر کھڑے ہو کر، چوراہوں پر کھڑے ہو کر کسی طرح کی بیان بازی سے بچائیے اپنے آپ کو، لغو باتوں سے، زیادہ بولنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیے، سمیٹیے اور خاموشی کے ساتھ کسی مناسب کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیجیے۔ اگر آپ کی نظر میں کوئی مناسب کینڈیڈیٹ نہیں ہے تو بھی یہاں کے قانون میں اسی مشین میں EVM میں نوٹا کا ایک آپشن رکھا ہے، وہ دبائیے، اس کا بھی تو ایک پیغام جائے۔ ہندوستان میں یا بہار میں کوئی ایسا حلقہ بھی ہے، کوئی ایسی کنسٹیچوئنسی بھی ہے جہاں کہ فلاں بوتھ پر یا فلاں ڈسٹرکٹ میں، فلاں شہر میں، فلاں حلقے میں کیا ہوا ہے، اتنا ووٹ نوٹا میں ڈالا گیا، یعنی اتنے لوگوں کے پاس کوئی مناسب کینڈیڈیٹ نہیں ہے، تو اس کا بھی آپشن ہے۔ میں کسی پارٹی کا وکیل بن کر نہیں آیا ہوں، لیکن میں آپ کو بیدار کر رہا ہوں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے باشعور بنایا ہے، اسی شعور کو زندہ کر رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پچھلے الیکشن اور انتخابات کی طرح سے اس بار بھی ہم اپنے شعور کو دبائے رہیں، اپنی عقل کا استعمال نہ کریں اور میلے میں آئے ان دکانداروں کے ذریعے ٹھگے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ٹھگے جانے سے محفوظ رکھے، ہم سب کو اچھی قیادت سے نواز دے، ایسی قیادت سے نواز دے جو ہم سب کے لیے، اس ملک کے لیے، اس ریاست کے لیے ہمدرد اور خیر خواہ قیادت ہو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی مدد فرمائے، ظالم حکمراں سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ انشاءاللہ العزیز اس سے متعلق کچھ اور باتیں ذہن میں آئیں گی تو میں شیئر کروں گا۔ اب ایک آدھ ہفتہ ٹائم ہے الیکشن میں، ہم لوگوں کے علاقے میں جو الیکشن ہو رہا ہے اس میں تو شیئر کروں گا میں،
ہمارے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، شیئر کیجئے، بیل آئیکن ضرور دبائیے، لائک کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور میرے اور سارے ویڈیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب پر جا کر آپ شاہد اقبال سنابلی ٹائپ کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کے اجر سے نواز دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔